حوصلہ افزائی آپ کی زندگی میں انتہائی ضروری ہے، لیکن اگر حوصلہ افزائی جائز اور صحیح موقع پر ہو۔ لازمی نہیں کہ جو یہ کپ اٹھائے وہی کامیاب ہے، اور لازمی نہیں کہ جو کپ نہیں اٹھاتا وہی ناکام ہے۔ آپ کے گھر میں اور کمرے میں روشنی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ بلب سے ہوتی ہے؟ بلب سے ہی ہوتی ہے نا۔ بلب آپ کے کمرے کو، آپ کے گھر کو روشن کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بلب کس نے بنایا؟ کس نے ایجاد کیا؟ اللہ نے۔ بڑا پیارا جواب دیا بچے نے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ انسان نے بنائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو علم دیا، عقل دی، شعور دیا، اور اس کو ہمت اور توفیق دی کہ یہ وہ کام کرے، پھر ہی وہ انسان کام کر پاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت پیارا جواب دی کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے بلب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بنایا؟ سوال یہ ہے، کسی انسان نے بلب بنایا ہے نا؟ کس انسان نے بنایا؟ اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتہ ہے تو بتا دے۔ پہلی دفعہ روشنی کس نے انسان کو دکھائی؟ پہلے اندھیرا ہی تھا۔ یہ بلب بنایا ہے نا کسی نے؟ یہ بنایا ہے بلب بیٹا تھامس ایڈیسن نے۔ کس نے؟ تھامس ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن کون تھا؟ امریکہ کا سائنسدان تھا۔ کون تھا؟ جو 1847 کو امریکہ میں پیدا ہوا اور 1931 کو وہ امریکہ میں ہی فوت ہوا۔ اس تھامس ایڈیسن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے بلب بنایا، اس نے ایک دنیا میں اپنا نام کمایا۔ اور ویسے بھی جب تک ہم پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سائنس مضامین میں آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے، اس کا نام لوگ لیتے رہیں گے کہ تھامس ایڈیسن نے یہ کام کیا۔ الیکٹریسٹی میں، کرنٹ میں، الیکٹرونکس میں سب سے پہلی ایجاد اس کی کیا تھی؟ بلب تھا، روشنی تھی۔ اور بھی اس میں سائنسدان شامل تھے، لیکن مین کردار پہلا اس کا تھا، تھامس ایڈیسن کا۔ اب تھامس ایڈیسن اسٹوڈنٹ تھا۔ مزے کی بات ہے، سمجھنے والی، جب وہ اسٹوڈنٹ تھا وہ اسکول میں آپ کی طرح آتا جاتا تھا، پڑھتا تھا۔ پڑھائی میں وہ اچھا نہیں تھا، پڑھائی میں وہ پڑھائی میں اچھا بالکل نہیں تھا۔ اسکول کے ٹیچرز اور اسکول والے بھی اس سے تنگ تھے کہ یہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، کئی دفعہ اس پر محنت کی ہے، کئی دفعہ اس کو سبق دیا ہے، یہ سناتا نہیں، پڑھتا نہیں، لکھتا نہیں، کام نہیں اچھا کرتا۔ تو اس کے جو ٹیچر تھے انہوں نے اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے تنگ آ کے ایک خط لکھا اس کی والدہ کے نام، اور اسی تھامس ایڈیسن کو دیا کہ یہ بیٹا خط ہے، اس کو آپ نے رستے میں کھولنا نہیں، کسی اور سے پڑھانا نہیں، خود بھی نہیں پڑھنا، اور جا کر آپ نے یہ خط کس کو دینا ہے؟ اپنی والدہ کو دینا ہے، اپنے گھر والوں کو دینا ہے۔ وہ خط اس نے اپنے بیگ میں ڈالا، اور چھٹی ٹائم جب گھر پہنچا تو اس نے وہی خط اپنی جا کے والدہ کو دے دیا۔ والدہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، والدہ نے خط کھولا، دیکھا تو والدہ پریشان ہو گئی، چہرے پہ غصہ آ گیا۔ تھامس ایڈیسن کو لگا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا تو والدہ نے وہ خط اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا کہ کیا لکھا ہوا ہے والدہ؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں آپ کو کیا لکھا ہوا۔ والدہ نے بولا کہ سن لو کیا لکھا ہوا ہے، آپ کا بیٹا اسکول کا ایک بہت ذہین اور قابل بچہ ہے، یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں، اس کو کسی اور بڑے اسکول اور کسی قابل اساتذہ کرام کے پاس بھیجیں تاکہ یہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ اچھا، تو بیٹا جو تھامس ایڈیسن تھا وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میں اتنا قابل ہوں، میں اتنا ذہین ہوں کہ میرے اساتذہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی اور بڑے اسکول میں بھیج دیں، کسی اور قابل استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیں، وہ جو اسکول ہے وہ استاد جو ہیں وہ میرے معیار کے بھی نہیں ہیں۔ تو والدہ نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، یہی خط میں لکھا ہوا ہے۔ تو والدہ نے وہ اسکول جو ہے وہ چھڑوا دیا اپنے بیٹے کو، اور وہ استاد بھی چھڑوا دیے، کسی اور استاد کے پاس پڑھانے کے لیے بھیج دیا، کسی اور جگہ داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، تھامس ایڈیسن کی جو والدہ ہے وہ انتقال کر گئی۔
اور تھامس ایڈیسن کا، جس کا بھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ اس نے بلب بنا ڈالا، بلب بن گیا، پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ یہ بلب بن گیا، روشنی دے رہا ہے الیکٹریسٹی سے، اس نے پوری دنیا میں نام کمایا۔ زندگی کا ایک ایسا وقت مرحلہ آیا کہ وہ اپنے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا، بچپن کی، اپنے کپڑے دیکھنے لگ گیا، اپنی چیزیں دیکھنے لگ گیا، اپنا روم دیکھنے لگ گیا، وہ الماری کی صفائی کرنے لگ گیا۔ الماری کی جب صفائی کر رہا تھا اس کو وہی خط مل گیا۔ کون سا خط؟ وہی خط جو جب میں پڑھتا تھا اس کے ٹیچر نے والدہ کے نام لکھا تھا، یہ صورتحال آپ کی بیٹے کی ہے۔ اس نے دیکھتے دیکھتے وہ خط کھولا، اس کو یاد آیا کہ یہ وہ خط ہے جس میں مجھے کہا گیا تھا بھی بہت قابل ہوں، ذہین ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں خط کھول کے دیکھوں، خط کھولا، دیکھا، وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ خط میں لکھا کیا ہوا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے، خط میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت ناکارہ ہے، نکما ہے، کام نہیں کرتا، یہ ہمارے اسکول کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے بچے کو اپنے اسکول میں پڑھائیں، اس کو یہاں سے آپ لے جائیں، کسی اور کے پاس داخل کروا دیں۔ تھامس ایڈیسن سوچتا رہا کہ یہ میری والدہ نے اس وقت جھوٹ کیوں بولا تھا۔ سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میری والدہ اس دن مجھے یہ کہہ دیتی کہ میں نکما ہوں، میں ناکارہ ہوں، میں قابل نہیں ہوں، میں ذہین نہیں ہوں، تو میں آج تھامس ایڈیسن نہیں بن پاتا، میں آج بلب ایجاد نہیں کر پاتا۔ تو بیٹے اس پوری سٹوری سے ہمیں یہ بات کا علم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو انعامات ہیں یہ لازمی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچہ ہی ذہین ہے، یہ بچہ ہی قابل ہے اور یہ بچہ ہی آگے پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہونے والا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں انعامات کم لیے، لیکن آگے جب پریکٹیکل لائف میں پہنچے تو انہوں نے اپنا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا۔ محنت کریں، دن رات کریں، اچھی نیت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ماں باپ کی دعا لیں، اساتذہ کرام کا ادب احترام کریں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ لازمی آپ کو نہیں کہ آپ نے کپ لیا ہے تو آپ کامیاب ہیں، کپ نہیں ملا تو آپ ناکام ہیں۔ کپ تو ایک دو بچوں کو ملتا ہے، اور آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ سکول کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ آپ کا نیل ہے، نالائق ہے، ناکام ہے، اس کو لے جائیں ہمارے سکول سے، اور اس نے وہ کام کر دکھایا کہ جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، کتابوں میں اس کا نام ہے۔